الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 تا 103 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند مظاہر بیان ہوئے، یہی سلسلہ اگلی آیات میں بھی جاری ہے۔ دیکھیے اگلی آیات کو، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کی نباتات نکالی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس کونپل سے سبز شاخ نکالی، نخرج منہ حبا متراکبا، اس شاخ سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بر تہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ کسی بھی فصل یا اناج کا سٹا دیکھ لیں تو اس کے دانے نہایت خوبصورتی اور سلیقے سے باہم جڑے ہوئے اور انتہائی ترتیب سے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور عطا کیے کھجور کے درخت سے یعنی اس کے شگوفے سے، قِنْوَانٌ دَانِیَہ، پھل کے گچھے جھکے ہوئے، ظاہر ہے جو ٹہنی پھل سے بھر جاتی ہے وہ جھک جاتی ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور اسی پانی سے بنا دیے ہم نے انگوروں، زیتون اور انار کے باغات، جو شکل و صورت اور رنگ و ذائقہ میں ملتے جلتے ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں۔ زمین سے اگنے والی اناج اور پھلوں کا تذکرہ کر کے آگے انسان کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو دیکھو، یعنی اس پورے پروسیس پہ غور کرو، کس طرح گٹھلی پھٹتی ہے، کونپل پھوٹتی ہے، کس طرح پودا بڑھتا ہے۔ ابتداً پھل کا رنگ اور ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، جب پک جاتے ہیں تو شکل و صورت، رنگ و ذائقہ بدل کر خوش نما اور خوش ذائقہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمائے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، مذکورہ تمام باتوں میں یقیناً اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہی وہ مظاہر فطرت ہے جن میں غور و فکر کرنے سے اللہ پر ایمان کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، راہیں کھلتی ہیں، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے کہ ایسے قادر مطلق اللہ کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ ان جنوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا کتنی بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ جنات ہوں یا فرشتے یا انسان، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں بغیر علم کے، یعنی بلا دلیل ہی یہ نظریہ بنا لیا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہیں۔ جیسے یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہ تمام نظریات بلا دلیل ہی تراشے گئے تھے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اور اس سے بہت بلند ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے شریک ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے، وہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، بغیر نمونے اور مادے کے اول بار آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات کا بھی بھلا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے۔
یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اس کی شریک اور اولاد نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی جس طرح وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اسی طرح ہر شے کا جاننے والا ہے، کیونکہ بغیر علم کے پیدا کرنا ناممکن ہے۔ جیسے سورہ ملک میں فرمایا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور جس کی صفات بیان ہوئی ہیں، یہی قابل عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم سب اسی ایک کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ کارساز یعنی کام بنانے والا، حقیقی نفع پہنچانے والا بھی وہی ہے، اگر وہ نہ دے تو دوسرا کوئی کیا دے سکے گا؟ تو بہرحال جس زاویے سے بھی دیکھو وہی ایک ہستی عبادت کے لائق ہے، بلا شرکت غیر اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی نازل کردہ ہدایت و رہنمائی کی اطاعت و پیروی کی جائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے علم کی وسعت و کیفیت کو بڑے دو ٹوک انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا لیتا ہے سب آنکھوں کو۔ ان دو باتوں میں سے پہلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ جن و انس و ملائکہ ہوں یا دیگر تمام مخلوقات، سب کی نگاہیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ذات و صفات باری تعالیٰ غیر محدود ہے، باؤنڈ لیس ہیں، اور جبکہ عقل و حواس محدود چیزیں ہیں۔ تفسیر مظہری میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے مذکور ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہان کے سارے انسان، جنات، ملائکہ اور شیطان جو پیدا ہو چکے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اپنی نگاہوں سے اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے حص میں جتنی قوت و طاقت رکھی ہے نا، وہ اتنی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے، اس کی تجلی برداشت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کا دیدار کرنے کی درخواست کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو ایک نظریہ واضح ہو گیا کہ کوئی آنکھ یہ سب مخلوقات کی آنکھیں مل کر بھی اس دنیا فانی میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ لیکن اس عنوان کے حوالے سے ایک بحث چلتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں؟ اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے دیکھا تھا، اور وہ اپنی رائے کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ شب معراج میں جو زیارت ہوئی تھی وہ بھی در حقیقت عالم آخرت ہی کی زیارت تھی۔ دنیا صرف اس جہان کا نام ہے، آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بات تو صحیح اور قوی احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار اہل ایمان کو نصیب ہوگا، میدان محشر میں بھی اور جنت میں داخلے کے بعد بھی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی رائے تھی، اور انہوں نے اپنے رائے پر دلیل دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی تھی کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی تھی کہ نور انا یرا، وہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال اب آیت کے آخری حصے کو دیکھیے کہ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ یہ جو لطیف خسیف کے مقابلہ میں بولا گیا ہے، لطیف وہ جو بذریعہ حواس محسوس و معلوم نہ کیا جا سکے۔ بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار یہ کہہ کر دیا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، حالانکہ اس کائنات میں ہی بہت سی چیزیں اور مخلوقات ایسی ہیں جن کو دیکھنے کی صلاحیت اور قوت انسانی آنکھ میں نہیں ہے، بلکہ بہت سی اشیاء تو ایسی ہیں
کہ جن کے وجود کو انسان تسلیم کرتا ہے لیکن وہ شے اپنی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی. جیسے ہوا ایک لطیف شے ہے نا، اپنی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی. جیسے روح بھی کمال لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی. بہرحال وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. اشیاء کا ظاہر ہو یا ان اشیاء کے اندر جو خاص و اثرات ہوں، سب سے وہ بخوبی واقف ہے، کیونکہ اشیاء کو اور ان اشیاء میں خاص و اثرات کو وہی تو پیدا کرنے والا ہے. یہی بات تو میں نے ابھی پہلے ذکر کی تھی نا سورہ ملک کے حوالے سے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا. تو بہرحال اب آخر میں اس نظریے کی بنیادی باتیں خلاصے کی شکل میں ذہن نشین کر لیجئے کہ دیکھنے کی حس میں اتنی قوت نہیں کہ وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے. البتہ دن قیامت اللہ تعالی دیکھنے کی حس کو اتنی قوت عطا کر دیں گے کہ اہل ایمان دیدار کر سکیں گے، لیکن اتنی قوت اور وسعت پھر بھی حاصل نہیں ہوگی کہ دیکھنے میں ذات باری تعالیٰ کا پورا احاطہ کیا جا سکے. تو جب یہ ثابت ہو گیا، پروفڈ، کہ علیم و قدیر، کارساز اور لطیف و خبیر ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت و بندگی اور اطاعت کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کے بیان کردہ نظریات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.